اقرا کتاب 96 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ادارے کو اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والا ہے، میں آپ کو مدینہ طیبہ لے کر چلتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی، غزوہ کا معاملہ تھا کہ اللہ کے حبیب نے سب سے کہا کہ چلیے لڑائی کا دور ہے، لڑنے کے لیے چلتے ہیں کفار سے۔ ایک صحابی بہت ہی محبت کرنے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، بے انتہا محبت کرنے والے اور اسلام کے اوپر مال بھی بے انتہا خرچ کرنے والے، اور ان کے پاس میں گھوڑے بہت عمدہ قسم کے، بہت تیز چلنے والے گھوڑے، لیکن وہ غزوے میں اس لیے نہیں پہنچ سکے کہ کل چلا جاؤں گا، شام کو چلا جاؤں گا، صبح چلا جاؤں گا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے واپس آ گئے۔ یہ صحابی نہیں جا پائے۔ نہ جانے کی وجہ نہیں تھی، سامان سارا تھا، لیکن صبح چلا جاؤں گا، شام کو چلا جاؤں گا، تیز رفتار گھوڑے ہیں اور جا کر مل لوں گا۔ ارادہ تھا، سامان تھا، اور اسی اثنا میں، اسی بیچ میں لڑائی سے اللہ کے حبیب واپس آ گئے۔ طرز عمل کی بات بتلا رہا ہوں کہ صرف کلمہ پڑھنے سے آدمی مومن نہیں بن جاتا، اس کو تمام تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس کو اپنی منچاہی زندگی کو چھوڑنا ہوتا ہے، شیطان کے راستے سے، شیطان کے عمل سے دور رہنا ہوتا ہے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا تو تھا کہ فلاں شخص نہیں آیا، آپ نے ان کو بلوایا اور پوچھا۔ سیدھا دور تھا، اچھے لوگ تھے، نبی کے شاگرد جھوٹ بھلا کیسے بول سکتے ہیں، ہیرا پھیری کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں۔ آج تو جو ہے کوئی کسی کو چھوڑنے کو تیار نہیں، ہر جگہ ہیرا پھیری ہے، چاہے دکان میں ہو، مسجد میں نہیں چھوڑتے لوگ باغ ہیرا پھیری کرنے سے، اور تو بہت دور کی بات ہے، باہر تو بہت دور کی بات ہے، مسجدیں بھی اب تو اس سے استثناء نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں نہیں آئے؟ سیدھا سا سوال تھا، سیدھا سیدھا جواب دیا۔ اے اللہ کے حبیب، ارادہ تو تھا آنے کا، لیکن تیز رفتار گاڑیاں، تیز رفتار گھوڑے تھے، تو سوچا کہ شام کو چلا جاؤں گا، پھر خیال ہوا کہ صبح کو چلا جاؤں گا، کیونکہ باقی تمام لوگ، کوئی خچر پر گیا ہے، کوئی اونٹ پر گیا ہے، کوئی پیدل گئے ہیں، سوچا، حساب لگایا اپنے آپ۔ آج کل جو کہہ رہا تھا نا میں ابھی کہ خود ہی مسائل ڈھونڈ لیے، خود ہی حساب لگا لیا، تو سوچو کہ پیدل چلنے والا آدمی اگر 100 کلومیٹر چلنا ہو تو ہم تو یہی اندازہ لگائیں گے نا کہ بھئی اس کو 4 دن لگ جائیں گے، 3 دن لگ جائیں گے، 5 دن لگ جائیں گے۔ اونٹ والا ہے تو ہو سکتا ہے 2 دن میں پہنچ جائے، خچر والا ہو سکتا ہے 1.5 دن میں پہنچ جائے۔ تو جس پہ تیز گھوڑا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ پیدل والا 4 دن میں پہنچے گا، یا چوتھے دن بھی چلے گا تو پہنچ جائے گا۔ خود کا حساب تو یہ ہے نا، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کے نبی کے کچھ معجزات بھی تو ہیں، معجزات بھی تو ہیں، اور امت کو بھی کچھ نہ کچھ تو ملنا تھا کہ کل کو قیامت کے دن تک آنے والا اگر اس طریقے سے کرے گا تو وہ بھی باغی کہلائے گا۔ تو اللہ کے حبیب نے جب سوال کیا سیدھا سیدھا، صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ارادہ تو تھا اور سامان بھی تھا، لیکن بس اس سوچ میں رہ گیا کہ شام کو چلا جاؤں گا اور صبح چلا جاؤں گا، اور آپ اتفاق سے واپس آ گئے۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے حبیب کو غصہ آیا اور آپ نے نظر پھیر لی، آپ نے نظر پھیر لی۔ ان کا ایمان دیکھیے، ان کا دل دیکھیے کہ اگر نبی نظر پھیر لے تو ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہو جاتی تھی، اور آج ہمارے سے اللہ کے رسول کس طریقے سے نظریں پھیرے ہوئے ہیں، ورنہ تو زمین کے اوپر ایسی آفت اس سے پہلے تو نہیں آئی ہے۔ اس زمین کے اوپر
شروع سے لے کر آج تک ایسی وبا اور ایسا عذاب تو نہیں آیا ہے. حصوں میں تو آیا ہے, کچھ جگہوں پر تو آیا ہے, کچھ لوگوں کو تو لے کر گیا ہے, لیکن پوری زمین کے اوپر ایک ساتھ ایسی آفت کا آ جانا یہ بتلا رہا ہے کہ زمین کا کوئی حصہ اب گناہ سے بچا ہوا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے نظریں پھیر لی, اور نظریں پھیرنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے, اب تم یہاں سے جاؤ, اور تمہیں جو سامان محبوب تھا اب تم اس سامان کے ساتھ جا کر رہو. وہ جو گھوڑے تمہارے پاس ہیں اور جو کچھ بھی سامان تھا, کیونکہ اس سامان کی وجہ سے, اس گھوڑوں کی وجہ سے, اس تیز رفتاری کی وجہ سے اللہ کے رسول کا کہنا ماننے میں کیا ہوئی, دیری ہوئی ہے. آج تو ہمارا تو ارادہ ہی نہیں ہے نیک کام کرنے کا, وہاں ایسا نہیں تھا. تو خیر بہرحال یہ اٹھ کر تو چلے گئے, روتے ہوئے گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بھئی یہ معافی کے قابل بات نہیں ہے, یہ معافی کے قابل نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب کوئی بات کہیں, اللہ کوئی بات کہیں, کیونکہ اللہ کے رسول وما ينطق عن الهوى, جو اللہ کے حبیب کہتے ہیں گویا کہ وہ اللہ ہی تو کہہ رہے ہیں, بغیر اللہ کی کسی مرضی کے اللہ کے نبی کوئی بات نہیں کہتے. تو خیر چلے گئے, کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ فیصلہ آسمان سے ہوگا تب جا کر نیچے بات بنے گی. اب جب یہ وہاں سے اٹھ کر گئے تو کچھ صحابہ بھی ان کے ساتھ میں جو پیچھے پیچھے ہو لیے, اور انہوں نے جا کر لوگوں سے یہ کہہ دیا, کہ ان سے بات نہ کرنا, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوتاہی کی ہے. آج میرا اور آپ کا معاشرہ, گھر میں عورت اگر نماز نہیں پڑھتی, بتائیے شوہر کبھی یہ کہتا ہے کہ میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا؟ کہتا ہے. بھائی اگر نماز نہیں پڑھتا, دوسرا بھائی یہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ سے کلام نہیں کروں گا. باپ اگر نماز نہیں پڑھتا, بیٹا کبھی یہ کہتا ہے کہ ابا جان آج کے بعد میں آپ سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ آپ نماز نہ پڑھیں, جب تک کہ آپ داڑھی نہ رکھیں میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں گا, کیونکہ آپ کی شکل مجھے یہودیوں کی شکل نظر آ رہی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل جیسی شکل نظر نہیں آ رہی ہے. آج ہوتا ہے یہ معاشرے میں ہمارے. آج اگر کوئی دعوت کرتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کی دعوت کرتے ہیں جس کی حرام کی کمائیاں ہوں, کیونکہ جس کی حلال کی ہوگی اس کے ہاں مرغا نہیں ملے گا, اس کے ہاں چٹنی روٹی ملے گی. جس کا نمبر 2 کا کاروبار, اس کی پہنچ بڑی, اس کا رتبہ بڑا, اس کا ولولہ بڑا. تو ہم نے کبھی پرہیز کیا ان سب چیزوں سے کہ جو محمد کا باغی ہے, جو اللہ کے قرآن کا باغی ہے, کیا ہم اس سے میل جول بند کر دیں؟ لیکن انہوں نے میل جول بند کر دیا. اور کیسا بند کیا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ان صحابی سے کسی نے بھی, رشتہ دار ہو, ملنے جلنے والا ہو, پڑوسی ہو, بولنا بند کر دیا. اب بتائیے کہ کسی آدمی سے اگر کوئی بول چال بند کر دے اور وہ اکیلا پڑ جائے تو اس کو کیسا گزرے گا؟ جیسے ابھی لاک ڈاؤن میں گزر رہا ہے, لیکن گھر والے تو کم سے کم بات کر رہے ہیں نا. معاشرے میں کوئی آدمی صرف اس وجہ سے بات نہیں کر رہا کہ تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنا ماننے میں دیری کیوں کی ہے, بس یہ بتا دی. اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ میرا ایک خالہ زاد بھائی ہے, میں اس کے پاس چلتا ہوں, وہ تو مجھ سے کم بات کرے گا, اس پہ میرے احسان بہت ہیں, مالدار تھے, میرے اس پر احسان بہت ہیں, میں اس کو کپڑے بھی بنا کر دیتا ہوں, میں اس کو رہنے کا مکان بھی میں نے دے رکھا ہے, میں اس کی بہت ساری چیزوں کی کفالت کرتا ہوں, لہذا میں اس کے پاس چلتا ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں. موبائل کا زمانہ نہیں تھا, لیکن خبر کیسے عام ہو جاتی تھی کہ یہ صحابی گئے وہاں, کہنے لگے السلام علیکم. انہوں نے منہ پھیر لیا, خالہ زاد بھائی منہ پھیر لیا, گویا خبر پہنچ گئی. اور خبر پہنچنے کے بعد میں جب انہوں نے منہ پھیرا, انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں یاد نہیں کہ میرے تم پر کتنے احسانات ہیں, تم منہ پھیر رہے ہو میری طرف سے.
آدمی کہتے ہیں نا کہ منہ کھاتا ہے اور آنکھیں شرماتی ہیں. جب کسی کو احسان ہو جاتا ہے کسی کے اوپر پھر وہ دب کر رہتا ہے, یہ قدرتی بات ہے. تو جب انہوں نے منہ پھیر لیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی احسانات بھول گئے ہو, بات نہیں کرتے ہو, کہنے لگے سارے احسانات الگ ہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کلام نہیں کریں گے, اللہ کی قسم مر جاؤں گا آپ سے کلام نہیں کروں گا. اب کتنی بڑی پریشانی. واپس آ جاتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں, اپنے گھر میں آتے ہیں. گھر میں آتے ہی دیکھتے کیا ہے کہ اب ان کی عورت کپڑے باندھ رہی ہے, مائکے جانے کی تیاری کر رہی ہے. آج گھر میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے, کتنے گھروں میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے شوہر نماز نہیں پڑھتی یا جن کی عورتیں نماز نہیں پڑھتی. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کی عورت آج کے دور میں یوں کہہ کر گئی ہو میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا اس لیے میں اپنے گھر جا رہی ہوں؟ سنا ہے آپ نے؟ آپ کے ساتھ میں کبھی ہوا ہے؟ یا آپ نے یوں کہہ دیا ہو, آپ کی بیوی نے کہہ دیا ہو کہ, یا آپ نے کہا ہو کہ بیوی سے کہ میں جا رہا ہوں تو نماز نہیں پڑھتی, یا عورت چلی جائے کہ شوہر نماز نہیں پڑھتا. تو دیکھتے کیا ہے کہ عورت اپنے کپڑے سمیٹے ہوئے ہے اور یہ جیسے ہی پہنچے کہنے لگے بھائی کیا ہوا, کیا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگی کہ کلام نہ کرنا مجھ سے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ ناراض ہے اور اللہ تم سے عرشوں پر ناراض ہے, اس لیے مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنے گھر جا رہی ہوں. لہذا یہ اپنے گھر چلی گئی. یہ اکیلا ہے پوری زمین پر. اب زمین کیسی تنگ ہو رہی ہوگی, مدینے کی گلیوں میں گھومتا پھرتا ہے پاگلوں کی طرح, روتا پھرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میری سفارش کر دو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اور اس کے بعد میں کتابوں میں آتا ہے کہ اس نے یہ جو مال تھا وہ گھوڑا اور وہ جو جتنا بھی سامان تھا, کہنے لگا کہ اس سامان نے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اتنی دیری کرا دی, مجھے اس سامان اور مال کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سارا کا سارا مال آپ کو دیتا ہوں اور اسلام کے نام کرتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے آپ کے کہنا ماننے میں دیری ہوئی. اللہ کے حبیب نے فرمایا نہ تیرے مال کی ضرورت ہے اور نہ میں تجھ سے بات کروں گا, کیونکہ جب آدمی اطاعت نہیں کرتا پھر اس کی یار و مددگار بھی پھر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہوتی ہے نہ اس کے صدقات قبول ہوتے ہیں, اور وہ جو کچھ بھی اللہ کے لیے کرتا ہے اس کے لیے کوئی قابل قبول چیز اللہ تک نہیں پہنچتی. وہ ہاں ہمیں لگتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں, مجھے لگتا ہے میں صدقہ بھی دے رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ میں فلاں دین کا کام بھی کر رہا ہوں, لیکن وہ آسمان تک نہیں پہنچتا. وہ بوریوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر مار دیا جاتا ہے کہ تجھے مبارک ہو, یہ تیری عبادت جو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بنا کر رہا ہے یہ تجھے مبارک ہو, اس کو مبارک نہیں ہے. کچھ دن کے بعد وحی آئی اور توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی, فیصلہ آسمان سے آ گیا. جب آسمان سے فیصلہ آیا اللہ کے رسول نے کسی صحابی سے کہلوا بھیجا کہ جاؤ ان کو خبر کر دو کہ معافی کا اعلان اللہ نے آسمان سے کر دیا ہے, کیونکہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے لیکن ہمارے حالات جو ظاہری طور پر ہوں گے وہ بھی اللہ جانتا ہے. خالی آدمی یہ نہیں کہ اگر داڑھی نہ رکھے اندر سے سوچے کہ میرا حال اندر والا دل اچھا ہے, اس سے بھی قابل قبول نہیں ہوگی بات, کیونکہ ظاہری بھی اور باطنی بھی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ اندر اور باہر ایک جیسا ہوگا تب قابل ہوگا, تب قبول ہوگا. تو جب اعلان سنا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رونے لگے کہ یا رسول اللہ معافی کا اعلان تو اللہ نے کر دیا, آپ نے بھی مجھے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب اللہ نے معاف کر دیا تو محمد الرسول اللہ نے بھی معاف کر دیا.
اوپر آسمان والے نے معاف کر دیا، نیچے زمین والے نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ سارا مال اسلام کے نام اور آپ کو دیتا ہوں، اب تو آپ اس کو خرچ کر دیجئے۔ اس کے بعد اس کا مال قابل قبول ہوا، اس کے بعد اس مال کو لیا گیا، پھر اس کو دین کے کاموں میں، فلاحی کاموں میں اس کو تقسیم کیا گیا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہماری اطاعت مکمل نہیں ہوگی تب تک کوئی چیز قابل قبول اللہ کے ہاں نہیں ہوگی۔ تو چاہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے لیے متقی بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پچھلے ہفتے تین چار باتیں کہی تھی کہ 3 بات تھی، ایک بات آخر رہ گئی تھی کہ اللہ کا خوف دل میں رہنا چاہیے، اللہ کا خوف دل میں رہنا چاہیے، اور اسی کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو اللہ کی قدردانی اور سنتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب